بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی منزل یعنی قبر میں کیا کیا ہوگا اس کا بیان ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں قبر کی منزل جو ہے اگر یہ جس کو آسانی سے طے ہو گیا تو سب منزلیں کیا ہو جائے گا، آخرت کا ہے نا، حشر میدان کا، پلسرات کا، سارا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ لیکن قبر کی منزلیں سخت ہو گئی، قبر ہی میں پھنس گیا ہے نا، فرشتے جواب نہیں دے پایا تو پھر کیا ہو جائے گا، اور منزلیں اس کی کیا ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ہاں، ایک صحابی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جب قبر کو دیکھتے اتنا روتے کہ داڑھی جو ہے بھیگ جاتا تھا آنسو سے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرۃ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینجا منہ فما بعدہ اشد منہ۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہو جائے گی، لیکن اس سے نجات نہ مل سکی تو بعد کی مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہو جائے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افجع منہ، کہ اللہ کا نبی فرماتے ہیں میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اللہ، دیکھیے کہتے نا آدمی قیامت آدمی مرا اس سے قیامت شروع ہو گیا، موت ہی اصل قیامت ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قبر سے زیادہ خوفناک میں نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، یعنی قبر میں اتنا سخت مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور اس قدر کوہرام برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکا کیا معاملہ ہے۔ یعنی یہ ایک صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، اس میں قبر کا ذکر کیا، اس کے عذاب کا ذکر کیا اور ایسا بیان کیا کہ لوگ جو ہے دہاڑے مار مار کر رونے لگے، اللہ میرا کیا ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ دجال، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے جانب وحی کی گئی کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی فتنہ دجال، وہ قیامت کے قریب دجال نکلے گا ہے نا، وہ کہے گا میں خدا ہوں، وہ بھی ایک فتنہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن تم پہلے قبر کے فتنہ میں کیا ہو جاؤ گے، مبتلا ہو، یعنی قبر تمہارا نزدیک ہے۔ محترم دوستوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، ہے نا۔ قبر جو روزانہ اعلان کرتا ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں اکیلے رہنے کا گھر ہوں، میں کیروں کا گھر ہوں۔ جو مومن مندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتا ہے تیرا نام مبارک ہو، میرے پشت پر جو چلتے تھے ان میں مجھے تم ہی سے محبت تھا، اب جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے تو تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا، میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب مومن بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر کہتا ہے بہت اچھا کیا تو آ گیا، جتنے آدمی میرے پشت پر چل رہے تھے
سب سے مجھے محبت تمہیں سے تھا زیادہ. آج جب تم میرے حوالے ہوا ہے تو میرے اچھے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا. اس کے بعد قبر جو ہے ایک دم فیل ہو جاتی ہے جہاں تک مردہ کی نظر جائے، ہے نا. اور کہتے ہیں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن جب فاسق و فاجر کافر بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے نامبارک ہو منحوس تو کیوں آیا؟ جتنے لوگ میرے پس پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض تھا. آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تجھ سے کس طرح سزا دیتی ہوں. دیکھیے جب منافق بندہ اللہ کا نافرمان دفن ہوتا ہے تو قبر کہتا ہے کہ منحوس تو کیوں آیا؟ تو دنیا ہی میں رہتا، تمہارے کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اس کے بعد قبر جو ہے کہتا ہے میں تمہیں ایسا سزا دوں گا تو دیکھنا. اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح بھیجتی ہے کہ بائیں طرف کی پسلیاں بائیں جانب کی طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے. یعنی اس طرح دباتی ہے کہ یہ جو ہے سائڈ کا ہڈی ہے نا یہ ایک دوسرے میں گھس جاتا ہے. اور 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں. اژدہا اللہ، جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے. کہہ رہے ہیں کہ 99 اژدہے 70 اژدہے دو روایت ہے. کہہ رہے ہیں کہ مسلط ہو جاتا ہے. اتنا زہریلا وہ سانپ ہوتا ہے کہ اگر زمین پر پھونک مار دے زمین جل جائے گا اس کے زہر سے، ہے نا. اور وہ اژدہے اسے مسلسل ڈستے رہیں گے اور قیامت تک ڈستے رہیں گے. دیکھیے ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گا قبر میں جو ہے اس کو عذاب ہوتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گھرا ہے. یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا. اگر نیک ہے تو اسی کے لیے قبر کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا. اگر نافرمان ہے تو اس کے لیے قبر کیا بن جائے گا؟ جہنم بن جائے گا. ایک یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہیں یا دوزخ کا گڑھا. کہہ رہے ہیں کہ انسان ہی کے اختیار میں اللہ تعالیٰ دیا ہے، یا تو اپنے قبر کو وہ جنت بنا لے یا تو اپنے قبر کو کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے. یہ انسان ہی کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ دیا ہے. اس عمل ہی کے دار و مدار ہے. قبر بچاتے خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا. انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بنا دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ قبر نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، وہ عمل ہی فیصلہ کرتا ہے. انسان کو جو عمل کرتا ہے دنیا میں، ہے نا، وہ عمل ہی کے انوسار سے وہاں فیصلہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے. ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب مردہ دفن ہوتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، اس میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ منکر، اور دوسرا کا نام نکیر، ایک دم کالا سیاہ کالا. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جب مردہ دفن ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس 3 سوال کرتے ہیں من ربک، ما دینک اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا. لہذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں خوشبو اور مہک آتی رہتی ہے. کہہ رہے جب جواب دے دیتا ہے تو جنت کا لباس جنت کا بسترا اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے قبر ہی میں. فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں سو جا دلہن کی اس طرح سو جا. فرشتے کہتے ہیں جیسے دلہن سوتا ہے ویسے تو سو جا، اس کو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا. دلہن کے پاس کون جاتا ہے؟ شوہر جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ تو سو جا، تمہیں جگانے والا کوئی نہیں ہے
اسی طرح تو قیامت تک کے لیے سو جا، آرام سے کیا کر، سو جا۔ ہاں وہ کہتا ہے میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتاؤں، ہے نا، جب اسے انعام ملتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے مجھے گھر جانے دو، ہے نا، میں اپنے گھر والوں کا حال چال بتا کے آؤں گا، میں کتنا خوش ہوا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم کیا کرو کہ قیامت تک کے لیے سو جاؤ۔ بندہ مومن کو منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے متعلق سورہ ابراہیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہے نا، ترجمہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کرے کلمہ طیبہ کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہوتا ہے، عذاب سے حفاظت ہوتا ہے نا۔ یہ جو ہے یہ قبر کے بارے میں بیان ہے نا۔ قبر کا عذاب جو ہے بہت خطرناک عذاب ہے، اس لیے اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل